پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ مذاکرات ہی بہتر راستہ ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال فوٹو سیشن کو تو نہیں کیا جا سکتا، صرف فوٹو سیشن کے لیے نہیں بیٹھ سکتے۔ حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ دروازہ یہی ہے مذاکرات کا، اسی میں آنا پڑے گا آپ کو، لیکن جو تند و تیز بیانات ہیں دونوں جانب سے، ان بیانات کے سائے تلے کیا مذاکرات کا پروسیس آگے بڑھ سکتا ہے؟ جی بالکل بڑھ سکتا ہے۔ سیاسی پارٹیوں کے بیچ میں اختلافات بھی ہوتی ہے، تند و تیز جملے بھی ہوتے ہیں، لڑائی بھی ہوتی ہے، مگر اس کے بعد آخری جو حل ہے وہ ٹیبل ٹاک ہے۔ اگر کوئی سیاسی پارٹی ہو، اگر کوئی سیاسی سوچ بوجھ رکھتا ہو تو یقیناً وہ مذاکرات بھی یقین کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کی جو دو مطالبات آئے تھے، گو کہ وہ دونوں ایک ہی مطالبہ ہے کہ خان کی رہائی، یعنی آپ 9 مئی کی اور اس کے کیسز ختم کرو تو خان کی رہائی۔ شروع میں انہوں نے خان کا نام لیا تھا، بعد میں انہوں نے کارکنوں کو بھی ساتھ شامل کر دیا۔ پھر جب حکومت نے حکومت نے باقاعدہ تحریر اسے پوچھا، اسے مانگا، تو انہوں نے صرف کارکنان لکھ دیے، یقیناً اسیران لکھ دیا۔ اسیران کے اندر عمران خان صاحب بھی آتے ہیں، لیکن یہ امید کی جا رہی تھی یا ہے کہ آگے چل کے وہ اس 2 پوائنٹ ایجنڈے سے آگے نکلیں گے، کیونکہ بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کا جو مطالبہ تھا یا جو ان کا نعرہ تھا یا ان کے جو خدشات تھے وہ فارم 47 تھا، اور اس سے پہلے ان کا سائفر تھا، امریکی مداخلت تھا، کرپشن تھا، اور 26ویں ترمیم تھی۔ تو یہ ساری چیزیں تو پس پش چلی گئی نا۔ اب تو ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ خان کو رہا کر دو۔ اگر قومی اسمبلی میں ان کے جو احتجاج ہو رہا ہے وہ بھی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ خان کی رہائی کرو، اور خان کو جب 14 سال سزا ہو گئی ہے تو 4 آدمی نہیں نکلے، 14 آدمی تو دور کی بات ہے، 4 آدمی بھی نہیں نکلے۔ تو یہ احمد اویس صاحب بتائیں گے انہیں کہ خیبر پختونخوا جہاں 11 سال سے ان کی حکومت ہے وہاں تو 4 آدمی بھی نہیں نکلے۔ تو یہ سمجھے پنجاب کو تو پہلے ہی ان کا ختم ہو چکا ہے، سندھ میں تو پہلے ہی کچھ نہیں ان کا، بلوچستان تو پہلے ہی ان کا صفایا ہو چکا ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اب مزید جو ہے نا سیاسی جو ہے نا وہ سوچ رکھ کے آگے بڑھنا چاہیے، اور جب ان کو اچھی طرح پتہ چلے گی نہیں ساری عربے تو استعمال کر لیے، انہوں نے فوجی تنصیبات کو بھی جلا کے دیکھ لیے، کور کمانڈر ہاؤسز کو بھی جلا کے دیکھ لیے، پی ٹی یو کو بھی آگ لگا کے دیکھ لیے، شہداء کی یادگاروں کو بھی آگ لگا کے دیکھ لیے، اور آئی ایم ایف کو خطوط لکھے اور احتجاج کبھی کر لیے، اربا استعمال کر لیے۔ اب اس کے پاس کون سا اربا رہ گیا ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے جو طوفانی بدتمیزی کرے وہ بھی کر کے دیکھ لیا ہے، تو اب ان کے پاس کون سا اربا رہ گیا ہے؟ اب ان کے پاس کوئی اربا نہیں ہے۔ تو میں پھر بھی پر امید ہوں کہ وہ سیاسی میدان میں آ کے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی 2 دن پہلے جو گور خان صاحب نے بتوسط سے عمران خان صاحب کو جو یہ ساری چیزیں مسترد کر دی ہے کہ ہم نہیں کریں گے، مذاکرات ختم کریں گے، تو اس طرح میں جو چور دروازے سے، جس کو بیک ڈور ڈپلومیسی بھی کہیں گے، وہاں کے ناکام ہو چکا ہے اسٹیبلشمنٹ سے۔ تو یہ جو دعوے کر رہے تھے کہ ان کے گور خان جو چپ کے مل رہا تھا، اور آپ دیکھ رہے ہیں پشاور میں جب امن و امان کے سے جو تقریب تھی اس میں گور خان موجود تھے مگر وہ ویڈیو میں نہیں آئے، تو اس کا مطلب پری پلان نہیں ہے، اس کا مطلب ان کے کہنے پہ نہیں ہے کہ بھائی میرا جو ہے نا وہ نہ شامل کر لے، تصویر نہ شامل کر لے۔ تو یہ ساری چیزیں تو اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ گور خان گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی کی بات چیت جو چل رہی تھی وہ بھی سب کو پتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ خود خان صاحب کے پاس جب میڈیا پرسن نے اسے پوچھا کہ بڑے بڑے گاڑیوں میں جواب کے پاس لوگ آتے وہ کون ہے، تو وہ مسکرا کے بات ٹال دیتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی بیک ڈور ڈپلومیسی یا جس کو چور دروازہ کہیں گے وہ مذاکرات چل رہی تھی، لیکن لگتا یہ ہے کہ انہوں نے 7 ڈیز اور 7 ورکنگ ڈیز کا انتظار نہ کیے بغیر جو ہے نا انہوں نے اعلان کر دی، کیونکہ لگتا ہے کہ ان کی چور دروازہ ایک مرتبہ پھر بند ہو چکا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔